کون سی ایسی اسٹرینتھ ہے جس کو آج تک ہم نے استعمال نہیں کیا؟ وہ کون سی ایسی خوبی ہے جس کو ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم استعمال نہیں کر پا رہے؟ اگین یہ ایسا سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں ہے. میں جتنے بھی نوجوان سے ملتا ہوں جو اس وقت شاید یہاں پہ موجود ہے، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے کیا گلوکار بننا ہے؟ ہاں، انسپریشن کیا ہے؟ اگین میں بہت بلکہ رف صاحب کہ ہماری انسپریشن ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو ہم شاید نہیں بن پاتے. لیکن جہاں پہ ہمیں اپنی صلاحیت کو اجاگر کر کے، صلاحیت کو استعمال کر کے وہ حاصل کرنے کی چیز ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے. لیٹ می کوٹ ایگزامپل. اکثر ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑی ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا ان امپلائمنٹ کا ہے. کبھی ہم لوگوں نے سوچا یہ ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ کیا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس شخص کی بھی کوئی ذمہ داری ہے جو اس کو کرنی ہے؟ اب وہ کیا ذمہ داری ہے، وہ کیا صلاحیت ہے جس کو دیکھنا ہے؟ صرف اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 16 سال کی ایجوکیشن یا 14 سال کی ایجوکیشن کر کے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر پاتے ہیں. کیا وہ انف ہے؟ از اٹ انف؟ لیکن ہمارا جو اس فیوچر ورک فورس کا، جو کہ اس ملک و قوم کا احساسہ ہے، اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا جوش اور جذبہ رکھتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی سوچ آتی نہیں کہ اور کیا کرنا پڑے گا. صرف ہم نے ڈگری تو لے لی، ایم بی اے تو کر لیا، انجینئرنگ تو کر لی، اب اور کیا چاہیے؟ دیکھو جی، ایم اے کو ہمیں چپڑاسی یا پی این لگ گئے. اکثر مجھے یہ لوگ آ کے بتاتے جی یہ ایم اے اکنامکس کیا تھا، ایم اے فلانا کیا تھا، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ بے روزگاری کے حالات کیا ہمارے. اگر آپ اس شخص کو اپنے، اور وہ پھر معصوم بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ بلیم دیتے ہیں اس معاشرے کو اور اپنی کمیوں کو بھول جاتے ہیں. آئیے آج اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی سیلف ایویلویشن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سی صلاحیت چاہیے، وہ کون سی مشکلات ہیں جن کو ہم لوگ سائٹ پہ کر سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم لوگ اپنے طور پہ حل کر سکتے ہیں. کچھ نو ڈاؤٹ ایسے مسئلے ہیں، کچھ نو ڈاؤٹ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پیچھے دھکیلتے ہیں، آپ سے جیلس ہو کے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفارشی لوگ آگے بٹھا دیتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں ان امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن کیا اپنی ایویلویشن، آپ نے سیلف ایویلویشن کمپلیٹ کی کبھی؟ آج ہمیں اپنی سیلف ایویلویشن کرنی ہے. آج ہمیں جانچنا ہے، ہمیں اندر جانچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم میں کیا چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ می کوٹ ایگزامپل. اکثر میں انٹرویو کرتا ہوں اور ایک سوال میں ریگولرلی اپنے جو بھی انٹرویو کرنے کے لیے آتا ہے، انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے، اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ ہاؤ یو کین بی بینیفیشل ٹو مائی آرگنائزیشن. اگر میں کسی اور کمپنی کے لیے بھی انٹرویو کرتا ہوں تو یہی سوال پوچھتا ہوں، ہاؤ یو ول بی بینیفیشل ٹو دس کمپنی. تو آگے سے اس کے پاس ایک جواب ہوتا ہے، جی میں کمٹمنٹ سے کام کروں گا، موٹیویشن سے کام کروں گا، میں دل لگا کے کام کروں گا. میں اس کو کہتا ہوں بھائی جو 2000 بندے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہ کیا دل لگا کے کام نہیں کر رہے؟ آپ نے 16 سال کی ایجوکیشن کے اندر کیا یہی چیز سیکھی ہے کہ ہم کمٹمنٹ سے کام کریں گے، موٹیویشن سے کام کریں گے، آج فلانا کریں گے؟ کیا یہی چیز، یہ کیا 16 سال کی ایجوکیشن کے علاوہ سکھائی نہیں جا سکتی کیا؟ وہ کیا چیز ٹینجیبل ہے جس کو ہمیں کرنا ہے؟ وہ ٹینجیبل جواب اس کے پاس سالڈ نہیں ہوتا. پھر اس کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس نے انٹرویو کیسے دینا ہے. ایک بایو ڈیٹا جو لے کے آتا ہے اس کا بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیسے بنے گا، اس بایو ڈیٹا کو کیسے بنانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ریفرنس اویلیبل آن ریکویسٹ نیچے لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے کہ یار آج کل تو دور ہی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. آج کل تو ریفرنس پڑھ کے آپ کی انکوائری کرتے ہیں، پھر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. ہم یہاں پہ آج تک ریفرنس اویلیبل آن ریکویسٹ کر کے ابھی بھی بایو ڈیٹا بھیجتے ہیں. لک ایٹ اس. پھر ہم لوگ روتے ہیں ان امپلائمنٹ بڑی ہے. یہ ملک ہی ایسا ہے، اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آج ہمیں اس سوچ کو چینج کرنا ہے کہ اس ملک نے کچھ نہیں دیا. ملک نے تو آزادی دے دی، ہم نے اس ملک کو کیا دیا یا ہم نے کیا ملک کو دینا ہے، یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے ہر انڈیویجول کی. اسپیشلی جو فیوچر ورک فورس ہے
آج اس فیوچر ورک فورس کو یہ سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اس ملک کو کیا دینا ہے. آج ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کس سمت میں ہمیں جانا ہے. ہمیں ایک ایسا جوش اور جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ وہ جو ہمارے دماغ میں تھا ہم نہیں بن سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور بننا ہے. ایک میں ادھر شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، ڈگلس کے خوب کہا ہے، اگر تم پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر نہیں بن سکتے تو وادی میں جھاڑی بن جاؤ لیکن بنو. اگر درخت نہ بن سکو تو چھوٹا سا پودا ہی بن جاؤ اور کسی شاہراہ کو سرسبز و شاداب بنا دو. اگر تم خوشبو نہیں بکھیر سکتے تو پھول بن جاؤ لیکن جھیل کا سب سے خوبصورت پھول بنو. اگر تم شاہراہ نہیں بن سکتے تو چھوٹی سڑک ہی بن جاؤ. اگر تم سورج نہیں بن سکتے تو ستارے ہی بن جاؤ. دس از واٹ وی وانٹ. ایٹ لیسٹ بنو تو صحیح کچھ. اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، اپنی صلاحیت کو جانتے ہوئے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بننا پڑے گا. اگر ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس ملک میں، اس معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بن کے دکھانا پڑے گا. آج جو ہم لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا، اب رہی بات یہ کہ ابھی تک لوگ اپنی ڈگریاں تو لیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جی، ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے، جو پروفیشنل ہیں اس وقت امپلائڈ ہیں، ایسے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دماغ میں ایک چیز بہت گھومتی ہے کہ جی تنخواہ نہیں بڑھتی میری. پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار، تنخواہ نہیں بڑھتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. انفلیشن ریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دبادب انفلیشن از ہائی اور مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے. آج آٹا 25 روپے کلو ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حکومت کو نظر رکھی ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سستا کرے گی تو ہم لوگ آرام سے گزریں گے. لیکن اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو یہ آپ خسارے میں جا رہے ہیں. کیا آپ کی تنخواہ اس طرح بڑھ رہی ہے جس طرح بڑھنی چاہیے؟ کیا آپ کی تنخواہ اس طرح بڑھ رہی ہے جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ اور اکثر جو امپلائڈ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو آلریڈی ڈفرنٹ نوکریوں پہ ہیں، وہ بھی اسی فیز سے گزرے، اس نوجوانی کی فیز سے گزرے اور کس طرح ڈگمگاتے ہوئے نکلے، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزرے. وہ آج اپنے آپ کو وہ بھی ایویلویٹ کریں کہ کل کس طرح کام کیا تھا، آج کس طرح کام کیا، پرسوں کس طرح کام کرنا ہے میں نے. دیٹ از امپورٹنٹ. اگر کل بھی اسی طرح کام کیا تھا جس طرح آج کام کر رہے ہیں اور کل بھی اسی طرح کام کریں گے جس طرح پرسوں کام کیا تھا، تو آپ کی سیلری نہیں بڑھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اندر صلاحیت جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. لمیٹڈ، اپنے آپ کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. ہمیں ریسٹرکشن، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ بھی ریسٹرکشن اگر اپنے اندر لگا لیتا ہے کہ سلیبس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، ایک کتاب کے علاوہ ہاتھ نہیں لگانا، اور کتاب کھولتا ہوں برائے ابو امی، پھر جب ابو امی جاتے ہیں تو ساتھ ہی کتاب بند کرتا ہوں، ختم ہو گئی بات. Look at us. Now this is the time where we need to think about وہ کیا امپروومنٹ ہے جو ہمیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے لے کے آنی ہے اور اپنی ذات کے لیے لے کے آنی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک چیز جو سنگاپورین کی سٹوری، بلکہ رف صاحب ڈسکس کر رہے تھے، میرے لاسٹ سیشن میں بھی میں نے ڈسکس کی تھی. اگر آج میں سنگاپور کو دیکھتا ہوں تو ادھر صرف کس کے اوپر فوکس کیا؟ انہوں نے ہیومن کیپٹل کے اوپر فوکس کیا. ان کے پاس وسائل کچھ نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کا صرف ایک فوکس رہا ہے کہ جو ہمارے ہیومن کیپٹل ہے، فیوچر ورک فورس ہے، ان کے دماغ میں کچھ اچھی چیزیں ڈالی جائیں، ان کی اسٹرینتھ کو باہر نکالا جائے. یہ سوچ کے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سیٹ کی تھی اور آج وہ کامیاب نیشنز میں سے ایک ملک ہے. اور الحمدللہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی ہیومن ریسورس ہے، بہت سارے 16 کروڑ دماغ موجود ہیں، لیکن افسوس اس بات کا یہ سارے 0 میٹر دماغ ہیں. اس دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. آج سنگاپور جیسی کنٹری جن کے پاس صرف 40 لاکھ دماغ ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اس کا صحیح استعمال کیا، اس کو ہیومن کیپٹل کو صحیح جانا اور ایون اس کی سکل انہینسمنٹ کی. ہم لوگ یہاں پہ ڈگریاں تو دے رہے ہیں، پڑھائیاں تو چل رہی ہیں، کیا کوئی ریڈیکل چینج آپ کو اس انوائرمنٹ میں نظر آتا ہے؟
کبھی بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کس وجہ سے نہیں